فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا تھا اگر اس کو دیکھیں اور گورنمنٹ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس سے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ اب لاز بننے جا رہے ہیں ٹورڈز دا فیک نیوز. اور فیک نیوز تو صرف میں ایک ایسپیکٹ کہہ رہی ہوں, جو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر پولرائزیشن ہے اس کو اب کنٹرول کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے. بٹ اس کے ٹینٹیکلز بڑے ڈیپ ہیں. ایک عام انٹرنیٹ یوزر ہم سب نے دیکھا کہ وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہا ہے, چاہے آپ صرف فنڈامنٹل رائٹ کے لیول پہ اس کو دیکھیں یا ان کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے اس کو دیکھیں, جو فری لانسرز ہیں اور جو آن لائن بزنسز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ ہے جرنلزم کا, کہ اس میں زد میں تو وہ لوگ بھی آئیں گے جو جرنلسٹ ہیں اور ایک اپنی رائے رکھتے ہیں. تو ایک میکنزم ایسا بنانا جس میں بڑا ٹارگیٹڈ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے, نوئنگ کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ ڈس انفارمیشن ہے, کیا اس کے تقاضے گورنمنٹ پورے کر پائے کہ یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا مجھے, اور سوال بھی آپ کا بہت اہم ہے. جہاں تک نئے قوانین بنانے کا تعلق ہے, قوانین تو پہلے سے موجود ہیں. پیکا قانون اسی کے لیے تو بنا تھا کہ یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے یا جو جس طریقے سے یعنی فیکٹس کے بغیر بڑی بڑی باتیں کر دی جاتی ہیں اس کو روکنے کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے تحت کچھ ایکشنز ہوئے بھی تھے. تو قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک میڈیا یوزر ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, انٹرنیٹ استعمال کرتا ہو, اس کے اوپر قدغن لگانا ہے, تو میرے خیال سے نہ یہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی یہ ڈویبل ہے. یہ کبھی امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں جو کل کا میسج ہے, جو اعلامیہ ہے فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کا, ان کے سارے اشارے ان سوشل میڈیا ہینڈلرز کی طرف ہے جو اس ملک سے باہر ہیں. کوئی لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی معلوم ہے اکاؤنٹس, وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں چیزیں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیں, آپ چائنا میں چلے جائیں, آپ رشیا میں چلے جائیں, آپ بہت بڑی بڑی جو ڈیموکریسیز ہیں ان میں جائیں, اس کا ایک کنٹرول اگر نہیں ہے تو اٹس اے لیتھل ویپن. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس کا مس یوز آپ نہیں روک سکتے, اگر اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز آپ نہیں روک سکتے, اگر فیک نیوز کی جنریشن اور پھر اس کی سرکولیشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو آپ ناکام ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ہوتا ہے یہ. اگر میں آپ کی بات کو ریفریز کروں تو سوشل میڈیا سے پہلے پرانے دور میں سول رائٹس ہوتے تھے, سول وارز تھیں, اور اس میں پروپیگنڈا بہت ایک بیسک ٹول ہوتا تھا. سوشل میڈیا کے ساتھ یوں کہیے کہ اس کو کرنا اور بھی آسان ہو گیا. یو آر جسٹ اے کلک اوے اینڈ یو کین ہائڈ یور آئیڈینٹی, اینڈ یو آر رائٹ کہ اوورسیز ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از مائی ایگزیکٹ کنسرن کہ ان کچھ اوورسیز لوگوں کی وجہ سے کیا ہم سب تو زد میں نہیں آئیں گے؟ ہاں, میرے خیال سے اگر ایسا ہوگا تو حکومت نقصان اٹھائے گی. میں نے سینٹ پیٹرز برگ میں رشیا میں گیا تھا, ایک کانفرنس تھی وہاں فیک نیوز کے حوالے سے. وہاں جو دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میرے سامنے آئی, ایک تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ فیک نیوز کا استعمال سپر پاورز اور سپر پاورز کی حکومتیں کرتی ہیں. They create a news, they generate it, they circulate it, and then اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے چھوٹی ریاستوں, چھوٹے ملکوں کے اوپر پھر پریشرائز کرتے ہیں. میں یہاں تک بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ شاید اس کا استعمال خود ہماری حکومتیں بھی غلط کرتی ہوں. تو یہ ایک اوور آل ریفائن کرنے کی ضرورت تو بالکل ہے, لیکن قدغن لگا کے سب سے یہ سہولت چھین لینا میرے خیال سے الٹا گلے پڑے گا حکومت کے. نہ میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں, نہ اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. جی, دوسری بات یہ کہ جن کے بزنسز ہیں. آپ کو نہیں لگتا بخاری صاحب, سوری آئی ایم انٹرجیکٹنگ ہیئر, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اگر میڈیا کو آن بورڈ لے لیا, کیونکہ اب بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو اپنے ڈیسکس کے اوپر اپنے اپنے آؤٹ لیٹ میں فیکٹ چیک انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, لوگوں کو اسپیشلائز کر رہے ہیں, پیپل آر لرننگ اٹ آن دیئر اون, تو اگر آپ میڈیا کو اس میں شامل کر لیں تو دیٹ کین بی اے ویری اسموتھ ٹرانزیشن. یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن اس کا ایک تجربہ ہوا جو ناکام ہوا. اگر آپ کو یاد ہو, پیکا قانون جو ہے وہ تمام چینلز کے ہیڈز کو, تمام اخباروں کے ایڈیٹروں کو, تمام جرنلسٹک آرگنائزیشنز کو بھیجا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ان کے اندر بڑے بڑے نام تھے جو اس کے پینل پر تھے, لیکن کیا ہوا, اس کی مخالفت بھی اسی طرح ہوئی جس طرح باقی قوانین کی ہوتی ہے. جو پاکستان کے لیے جو ماڈل صحیح ہو سکتا ہے وہ یہ
کہ آپ نہ تو بزنس مین کو ٹچ کریں اور نہ ہی ایک عام یوزر کو ٹچ کریں, اس کو ایکسیس دیں اور اپنے سسٹم کو ایسا بنائیں جو باہر سے جنریٹ ہونے والی فیک نیوز کو, جو باہر سے جنریٹ ہونے والے اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈے کو روکے. دنیا نے روکا ہے, دنیا نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے. بالکل, کیونکہ یہ حکومت کا ہی کام ہے. تو صرف جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ, فیک نیوز کو روکنے کے معاملے پہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ ہے. دیٹ از دا اونلی میسج آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ہیئر. تھینک یو سو مچ سلیم بخاری صاحب.